برسیسا کا واقعہ کیا ہے؟ بنی اسرائیل میں ایک راہب تھا، اور اپنے حدیث کے اندر آتا ہے کہ اپنے زمانے کا وہ سب سے بڑا جو ہے نا وہاں کا پیر اور راہب تھا، بڑا نیک بندہ تھا، کسی سے نہیں ملتا جلتا۔ شیطان نے بڑی کوشش کی، شیطان کے قابو نہیں آیا۔ پھر شیطان نے اس کے لیے ایک لانگ ٹرم پلان بنایا کہ برسیسا کو میں نے ڈی ٹریک کرنا ہے، بڑا لانگ ٹرم پلان بنایا۔ شیطان نے اس کو واچ کیا، اس نے دیکھا کہ یہ اچھا وہ آبادی سے دور خالص اپنی عبادت میں رہتا، لوگوں سے نہیں ملتا تھا۔ شیطان نے اس کو جب دیکھا نا، تو دیکھا کہ وہ اپنی کھڑکی سے دن میں ایک آدھ دفعہ جھانک کے بس باہر دیکھ لیتا ہے، بس ویسے نظر ڈالتا ہے۔ شیطان نے اسی کو پکڑ لیا، اس بات کو۔ اب اس نے جہاں سے وہ دیکھتا تھا نا، اس کے سامنے جناب نمازی کی نیت بنا کے کھڑا ہو گیا۔ وہ تو مشن پہ تھا، نماز تو نہیں پڑھا تھا، شکل بنا کے عبادت کی کھڑا ہو گیا، جو اس زمانے میں ہوگی عبادت۔ اب برسیسا نے جب دیکھا ایک دن بعد، تو دیکھا وہ نماز پڑھے، چھوے کو ہوگا۔ اگلے دن پھر دیکھا تو پھر نمازی نظر آیا، پھر دیکھا، کئی دن جب دیکھا تو حیران ہوا کہ بھئی یہ کون آ گیا ادھر جو ہر وقت عبادت ہی کر رہے ہیں، اور نہ چھت کوئی نہ کوئی چیز، ایسے ہی لگا ہوا، اتنی عبادت گزار شخصیت آ گئی۔ چند دن کے بعد برسیسا تو لوگوں سے نہیں ملتا تھا نا، کئی دن کے بعد میں پوچھ تو لوں، ہاں بھئی آپ کون ہیں؟ کہا ڈونٹ ڈسٹرب می، مجھے کیوں تنگ کر رہے ہو؟ میں عبادت کرنا ہے، تم سے باتیں کرنے ہوں۔ اچھا بھائی ناراض نہ ہو، بس ٹھیک ہے۔ اب چند دن کے بعد بارش ہو رہی تھی، اس نے کہا اب دیکھوں کیا ہوتا ہے۔ وہ جناب بارش میں بھی اسی طرح عبادت کی شکل میں، وہ تو اپنے مشن پہ آیا ہوا۔ اب برسیسا کو کچھ تھوڑا سا خیال آیا کہ یار یہ کتنی عجیب بات ہے، وہ اتنا نیک عبادت گزار بندہ، وہ دھوپ میں بھی عبادت کرے، بارش میں بھی کرے، تو میں اندر ہی بلا لوں۔ اب کافی دن ہو بھی چکے تھے، اس نے کہا بھائی میں آپ کو ڈسٹرب نہیں کر رہا، بس آپ میرے اندر گھر میں آ جاؤ، کمرے میں چھت کے نیچے کر لو۔ ہاں مومن کو مومن کی بات نہ مان لینی چاہیے۔ اب یہ قریب ہوا، اب گھر کے اندر عبادت شروع کر دی۔ جب اس کا اندر باہر ملا کے 1 سال پورا ہو گیا نا، تو کہنے لگا کہ بھئی میرا 1 سال پورا ہو گیا اور آپ نے مہربانی کی اندر بلایا، اب میں جا رہا ہوں۔ رخصتی کے وہ دل ذرا نرم بھی ہوتے ہیں نا، تو برسیسا 1 سال کے اندر اس کی عظمت اور عقیدت دل میں بٹھا چکا تھا، اور خود ہی بیٹھ جاتی، ایسا تو ہوتا ہے۔ تو چلو جی پھر اللہ خیر کرے، پھر کبھی ملاقات ہوگی۔ شیطان نے جاتے ہوئے کہا کہ بھئی میرے پاس نا بزرگوں کا ایک بتایا ہوا دم ہے، میں آپ کو تحفہ دے دیتا ہوں، کسی مریض پہ کرو گے نا وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ نہ مجھے نہیں چاہیے، میں نے کیا کرنا ہے؟ کہ بڑی بے مروت آدمی ہوں میں، تمہیں اتنی محنت سے ایک چیز دے رہا ہوں اور تم جناب نخرے دکھا رہے ہو۔ اچھا چلو دے دو۔ اب اس نے بتایا بھی کسی مریض کو یہ پڑھ کے دم کر دینا، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اب شیطان کے لانگ ٹرم پلان کا فیز 1 کمپلیٹ ہو گیا۔ اب وہ سیکنڈ فیز کے لیے کہاں گیا؟ حدیث کے اندر آتا ہے اس زمانے کا جو بادشاہ تھا، اس کے 3 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ اس نے شہزادی کے اوپر جا کے نا اپنا اثر ڈال دیا، وہ مجنونہ سی ہو گئی۔ بادشاہ نے بڑے علاج کرائے، کوئی فائدہ نہ ہوا، تو کسی نے کہا جناب بڑی دوائیں کر لیں، کوئی دم درود بھی دیکھ لو۔ میں ایک دم ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، جی مولوی صاحب آ گئے، پھر وہاں ایک صاحب کہنے لگے بھئی آپ بارود والے ہیں یا درود والے ہیں؟ تو یہ انہوں نے پوچھا، خیر یہ تو ایک الگ بات ہو گئی، تو کہ جی کسی دم درود والے کو بھی دیکھ لو۔ تو بادشاہ نے ایک غرض مند دیوانہ ہوتا نا، اچھا بھائی بتاؤ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا جی اس وقت جو سب سے بڑا بزرگ ہمارے بنی اسرائیل میں برسیسا ہے، لیکن وہ کسی سے ملتا نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا بھائی میں بادشاہ ہوں، میرا حق ہے، میری بیٹی بیمار ہے، اس کو جاؤ پیغام دو، وہ آئے نہیں تو ہم اس کے بعد بیٹی لے جاتے ہیں۔ اب بادشاہ کی بات تھی، اس نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ پھر خیال آیا ہاں وہ جناب ولی اللہ آئے تھے، ہمیں دم دے گئے تھے، وہ جا کے کرتا ہوں، چیک بھی ہو جائے گا، اور بادشاہ نے بلایا اب جانا بھی چاہیے۔ یہ جناب آ گیا اور اس نے بادشاہ کی بیٹی کو، شہزادی کو دم کیا جو شیطان نے بتایا ہوا تھا۔ شیطان نے ادھر سے اپنا اثر اٹھا لیا، وہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ وہ سب کو یقین ہو گیا جی اس نے علاج کیا۔ اب ہر دوسرے چوتھے مہینے یہ ہونے لگے۔ اب یہ سیکنڈ فیز میں کچھ عرصے کے بعد شہزادی کو دم دورہ پڑے یا آ کے دم کرے ٹھیک ہو جائے۔ اب برسیسا کی شہرت اور بڑھ گئی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ حدیث میں آتا ہے کہ اس ملک کے اوپر کسی نے حملہ کیا، وہ غیرت والے لوگ تھے، تو وہ جہاد کے لیے نکلے کہ بھی ہم نے لڑنا ہے۔ اب بادشاہ کو خیال ہوا کہ میں بھی جا رہا ہوں، میرے 3 بیٹے بھی جا رہے ہیں، بیٹی کو کہاں چھوڑوں؟ کئی مشورے ہوئے تو یہ ہوا کہ بھئی برسیسا کے پاس ہی چھوڑ دو، سب سے نیک، پرہیزگار، متقی،
عالم فاضل شیخ پیر ہر سارا کچھ تو وہ ہے، بیٹی کو وہاں چھوڑو۔ اب شیطان قریب کر رہا ہے، برسیسا کے پاس لے گئے۔ برسیسا نے کہا تمہارا دماغ خراب ہے، نہ میرے پاس، کہ نہیں آپ کے گھر کے دروازے کے باہر اس کو ہم کمرہ بنا دیتے ہیں، اور ہم تو جہاد پہ جا رہے ہیں اور بیمار ہیں تو اس کا علاج بھی آپ ہی کے پاس ہے۔ خیر اس نے کہا اوکے، انہوں نے جناب ادھر کو کمرہ بنا دیا اور وہ رہنے لگی۔ اب شیطان اپنے اس لانگ ٹرم پلان کے فیز 3 میں آ گیا۔ شیطان نے برسیسا کے دل میں ڈالا کہ بھئی اپنے لیے کھانا بناتے ہو اس کو بھی پہنچا دیا کرو، اکیلی شہزادی کہاں پکائے گی؟ میں کہا ٹھیک ہے میں پہنچا دوں گا، دل میں اس نے خیالات آئے۔ اب اس نے کھانا پہنچانا شروع کر دیا، دروازہ کھٹکھٹاتا، اندر سے کھانا پھینک دیتا اور باہر ہی رہتا۔ پھر شیطان نے کچھ دن بعد اس کے دل میں خیال ڈالا کہ یار تو اکیلے عبادت کرتا ہے، وہ ایسے کام ٹائم ضائع کرتی رہتی ہے سارا دن گھر پہ، تو اس کو کوئی دعوت و تبلیغ، اس کو کوئی دین کی بات کو، مراقبہ کو، ذکر کو، اللہ سکھاؤ اس کو۔ اس نے کہا بڑا اچھا خیال ہے۔ اب اس نے کہا جی میں آپ کو اللہ سکھاؤں گا، دین سکھاؤں گا۔ جناب اس نے دین کی باتیں کرنی شروع کر دی۔ ادھر سے شہزادے کے دل میں خیال ڈالے بھائی نیکی کر، نماز پڑھ، کچھ کر، وہ اتنا نیک بندہ تو بھی تو عبادت کر۔ اور اس نے نمازیں پڑھنی شروع کر دی۔ یہ بڑا خوش، شہزادی بتاتی میں نے اتنا ذکر کیا، اتنی نمازیں پڑھی، جو سب کی عبادت ہوگی، تو یہ بڑا خوش کہ چلو میری دعوت کا فائدہ ہو رہا ہے۔ اب وقت گزرتا جا رہا ہے، شیطان نے دل میں ڈالا تم باہر کھڑے ہو کے باتیں کرتے ہو نا، دین کی بات پہنچاتے ہو، کوئی گزرنے والا دیکھ لے کتنی شرمندگی کی بات ہو، اندر چلے جاؤ۔ بس یہاں وہ غلطی کھا گیا اور غیر محرم کے پاس اندر کمرے میں داخل ہو گیا، اچھی نیت کے ساتھ۔ نیت کیا شیطان نے ڈالی کہ تم کھڑے کھڑے باہر تبلیغ کرتے ہو، اور اس کو کہا کہ بھئی اس کو اندر بٹھا دو چارپائی پہ، کھڑا کھڑا باہر بات کرتا ہے، اتنا نیک بندہ ہے، اس کو کوئی عزت دو، پروٹوکول دو، یہ کون سی بات ہے؟ اور اس کو دل میں ڈالا کہ بھئی کوئی دیکھ لے گا تو بری بات ہے نا، یہ تو شرمندگی ہوگی کہ تم نامحرم کے دروازے پہ کھڑے باتیں کر رہے ہو، اندر چلے جاؤ۔ بس یہ اس سے غلطی، اندر چلا گیا۔ اب اندر جا کے کیا وہ دین کی باتیں ہو رہی ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد کیا ہوا کہ یہ اکیلا تھا برسوں سے، شہزادی خوبصورت تھی، اب دونوں کے دل میں ایک دوسرے کے لیے نرمی کے جذبات ڈالے، اور پھر کیا ہوا، وہ دین کی باتیں کرتے کرتے دوسری باتیں شروع ہو گئیں، پھر اپنی باتیں شروع ہو گئیں، پھر وہ جناب پھر وہ سب کچھ ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔